ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔ بغداد میں ایک مولوی صاحب رہتے تھے جن کی ایک ہی بیٹی تھی جو نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ بغداد میں ایک تاجر بھی رہتا تھا جو بہت ہی مالدار تھا۔ مولوی صاحب نے پیسوں کے لالچ میں آ کر اپنی بیٹی کی شادی تاجر کے ساتھ کرا دی۔ تاجر اپنی بیوی کو گھر لے گیا اور شادی کے بعد تاجر نے اپنی بیوی کو پہلی بار دیکھا تو اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا۔ اس نے تحفے میں اپنی بیوی کو ایک ہیرے کی انگوٹھی دی تھی، لیکن وہ اس بات پر حیران تھا کہ لڑکی کا اس کے ساتھ رویہ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ جب بھی تاجر اپنی بیوی کے سامنے آتا تو وہ اداس ہو جاتی۔ تاجر حیران تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہر قسم کی آسائش دے رکھی ہے مگر پھر بھی یہ مجھ سے خوش نہیں ہے، آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ جب بھی اپنی بیوی سے پوچھتا تو وہ خاموش رہتی اور کوئی جواب نہیں دیتی۔ اسی طرح کرتے کراتے ایک مہینہ گزر گیا، لیکن اس کی بیوی کے رویے میں کوئی مثبت تبدیلی نہ آئی۔ ایک دن اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک عجیب سی چال چلی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میری طبیعت کافی ناساز ہے، فلاں حکیم کے پاس مجھے علاج کے لیے لے چلو۔ تاجر اپنی بیوی کو حکیم کے پاس لے جا رہا تھا کہ جب گھوڑا گاڑی شہر کے مرکزی چوک کے قریب سے گزرنے لگی تو وہ نیچے اتر گئی اور تیز تیز چلتے ہوئے قاضی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ تاجر بیچارہ پیچھے سے آوازیں دیتا ہوا عدالت پہنچا تو اس کی بیوی نے نفرت انگیز لہجے سے اپنے شوہر کو گریبان سے پکڑ کر کہا، قاضی صاحب، کیا ایک عورت اپنی زندگی میں خوش رہ سکتی ہے جس کا شوہر نامرد ہو، جو اپنی بیوی کا حق زوجیت بھی ادا کرنے سے قاصر ہو؟ تاجر اپنی بیوی کے یہ الفاظ سن کر حیران ہو گیا۔ قاضی نے دونوں میاں بیوی کی طرف دیکھا اور پھر حیران ہو کر کہا، تم اپنے شوہر سے کیا مطالبہ کرتی ہو؟ عورت نے کہا کہ میں طلاق چاہتی ہوں۔ جب شوہر نے اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو چلا کر کہا کہ یہ عورت جھوٹ بولتی ہے، میں نہیں جانتا کہ اس کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے، اس کو ہر قسم کی آسائش اور عیش و عشرت مہیا کی ہے مگر یہ پھر بھی مجھ سے خوش نہیں ہے۔ قاضی نے کہا کہ ابھی اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ قاضی نے دونوں میاں بیوی کو ایک خالی کمرے میں بند کر دیا۔ قاضی نے عورت کو کہا کہ تم اس کمرے کے کونے میں چپ چاپ بیٹھی رہنا، اور تاجر کو ایک بڑا سا پتھر دیتے ہوئے کہا کہ تم کو اس پتھر پر اپنا نطفہ نکالنا ہوگا۔ گو یہ عمل قابل مذمت اور گناہ ہے، لیکن اس کے بغیر سچ اور جھوٹ کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تاجر پتھر لے کر اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد قاضی نے دروازہ کھولا تو اس شخص کی بیوی کونے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ نطفہ پتھر کے اوپر ہی پڑا تھا۔ قاضی نے عورت سے کہا کہ تم عورتوں کے مکر سے بس اللہ تعالیٰ ہی بچائے، بے شک تمہارا مکر بہت شدید ہوتا ہے۔ عورت نے چلا کر کہا، قاضی صاحب، اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے کیونکہ یہ اس کا نطفہ نہیں بلکہ اس نے پتھر کے اوپر کوئی اور چیز ڈالی ہے۔ قاضی نے حکم دیا کہ اس پتھر کو گرم آگ کے اوپر رکھا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور پتھر کو آگ کے اوپر رکھا گیا تو پتھر پر موجود وہ نطفہ پگھلنے لگا۔ قاضی نے کہا کہ یہ نطفہ ہے کیونکہ نطفے کو جب آگ پر گرم کیا جاتا ہے تو وہ پگھلنے لگ جاتا ہے، اور اگر یہ نطفے کے علاوہ انڈے کی سفیدی یا زردی ہوتی تو یہ سکڑنا شروع ہو جاتی، لہٰذا تم نے اپنے شوہر پر جھوٹی تہمت لگائی ہے۔ قاضی نے عورت سے کہا، اب تم وہ وجہ بتاؤ جس نے تم کو اپنے شوہر سے دور رکھا۔
عورت نے کہا کہ قاضی صاحب، میں اپنے چچا کے بیٹے کو پسند کرتی تھی، مگر میرے والدین نے تاجر کی دولت کو دیکھتے ہوئے میری شادی زبردستی اس کے ساتھ کرا دی، لیکن میرا دل اپنے شوہر کو تسلیم نہیں کرتا، میں اب بھی اس سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ تاجر نے جب اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو قاضی کے سامنے ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اس عورت کو میرا وجود ہی قبول نہ ہو تو میں اس کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں؟ وہ اس عورت کو اس لڑکی کے ماں باپ کے پاس لے گیا اور ان سے کہا کہ یہ رہی آپ کی بیٹی، کیونکہ اس کا جسم تو میرے پاس تھا لیکن اس کا دل اور دماغ کہیں اور ہی تھا۔ کاش تم نے اپنی بیٹی سے ایک بار پوچھ لیا ہوتا تو یہ نوبت کبھی نہیں آتی۔